بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ لندن شہر کی ویران اور سنسان گلیوں میں ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے نشے میں دھت چلا جا رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں دنیا والوں کو کوس رہا تھا، بددعائیں دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پر دنیا والوں، لعنت ہے، تم لوگ ایک غریب آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو، لعنت ہے تم پر۔ اگر آج میرے پاس کچھ نہیں تو کیا ہوا، کل کو میرے پاس بھی دنیا جہاں کی دولت ہوگی، ہر طرح کا عیش ہوگا میری زندگی میں، اور تم لوگ جو بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہو، مجھ جیسے غریب مسکینوں کو پوچھنے کے روادار تک نہیں، میرے آگے بھیک مانگتے پھرو گے۔ آج تمہاری جیبیں نوٹوں سے بھری ہیں، کل جب تم انہی جیبوں میں ہاتھ ڈالو گے تو ان میں کنکر ہوں گے، تم لوگ کنگال ہو جاؤ گے، میں تم سب کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ اس آدمی کا نام میکس تھا۔ اس کی عمر 32 سال تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی یتیم خانے میں گزاری تھی۔ لوگوں کو یہ کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ تب یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے بولنا اور چلنا نہیں آتا تھا۔ ہاں، یہ ایک گود کا بچہ ہی تھا تب۔ پھر اس بیچارے نے اپنی ساری زندگی یتیم خانے میں گزار دی۔ 18 سال کی عمر میں یہ یتیم خانے سے باہر نکلا تو نوکری کی تلاش میں تھا، مگر آج تک اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ یہ بس یوں ہی چھوٹے موٹے کاموں پر گزارا کرتا رہا۔ آج کل بھی یہ اخبار بیچا کرتا تھا۔ اس سے بمشکل بس اسے 2 وقت کا کھانا کھانے کو ملتا۔ وہ ساری دنیا سے خفا تھا، ناراض تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے ماں باپ کو کوستا اور بددعائیں دیتا کہ جنہوں نے اسے پیدا کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ایسے ماں باپ احترام کے لائق نہیں بلکہ قتل کر دینے کے قابل ہیں۔ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ وہ ایک بار پھر زور سے چلایا۔ تبھی اس کی نظر اپنی طرف آتے ایک آدمی پر پڑی تو وہ بھی اسے خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ ذرا نزدیک آیا تو میکس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی شراب کی بوتل تھی، لیکن چہرے پر ایک ہلکی سی مگر پھیکی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میکس اسے دیکھتے ہی چوکنا ہو گیا۔ اے، کون ہو تم؟ میرے پاس پستول ہے، سمجھے؟ نزدیک آنے کی جرات مت کرنا ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ شخص ہلکا سا ہنسا، پھر بولا، لہجہ اپنائیت سے بھرا تھا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، میں تو خود تمہاری طرح حالات کا مارا ہوا ہوں، میں نے تمہاری کہانی سنی، تو کیا اب تم میری کہانی سنو گے؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میکس نے پوچھا۔ میرا نام براؤن ہے۔ اپنی زندگی بڑے آرام سے گزار رہا تھا کہ ایک دن کچھ ڈاکو میرے گھر میں گھس آئے اور انہوں نے میرے سامنے میرے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، لیکن جانتے ہو، میں بچ گیا۔ کئی دن ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑتے رہنے کے بعد میں صحت یاب ہو گیا، لیکن آج میں بالکل تنہا ہوں، اور جانتے ہو کیا؟ ان کمینوں نے میرے سامنے میری بہنوں کو برباد کیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ آج بھی میرے کانوں میں مجھے اپنی بہنوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ براؤن رکا، پھر بولا، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ میکس ذرا سا ہنسا اور پھر بولا، انہوں نے مجھے پیدا کر کے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے، میکس نے بتایا۔ چلو بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، براؤن نے کہا۔ تو پھر وہ دونوں آگے چل پڑے۔ ابھی ذرا چلے ہی ہوں گے کہ ان کو سامنے لکڑی کا چھوٹا سا گھر دکھائی دیا جس کے باہر 2 آدمی ہاتھوں میں شراب کی بوتل تھامے باتوں میں مصروف تھے، نہایت غمگین نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی میکس اور براؤن ان کے نزدیک پہنچے، ان میں سے ایک نے، جس کی عمر 35 سال تھی، انہیں آواز دے کر اپنی طرف بلا لیا۔ تم دونوں بھی لگتا ہے کہ غم کے مارے ہو، یہاں آ جاؤ، ہم بھی بالکل تمہاری طرح ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ میکس اور براؤن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چلتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھے۔ میکس اور براؤن نے اپنے بارے میں بتایا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے جس کی عمر 35 سال تھی نے بتایا کہ اس کا نام ایڈم ہے۔ اس نے اور ایک حسینہ نے پسند کی شادی کی تھی۔
پھر شادی کے بعد وہ دوسرے مردوں سے ملنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ نہایت خراب کردار کی عورت تھی۔ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اسے اپنی جھوٹی محبت کا فریب دیا۔ وہ اس سے کتنا پیار کرتا تھا اور وہ کیا نکلی۔ شادی سے پہلے شاید اپنے دعوے اور وعدے تو اس نے نہیں کیے تھے کہ جتنے اس کی بیوی نے کیے تھے۔ پھر دوسرا آدمی جس کی عمر 35 سال تھی اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا نام جوزف ہے۔ اس کے ماں باپ چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، پیچھے اس کی چھوٹی بہن اور وہ رہ گیا۔ بہن نے منشیات فروخت کرنے کا کام چوری چھپے شروع کر دیا اور اسے کانوں کان خبر تک نہ لگنے دی۔ اسے اصل حقیقت کا پتہ تب چلا جب ایک روز پولیس کے لوگ اس کی بہن کو گرفتار کرنے اس کے گھر میں آ پہنچے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کی بہن جیل میں ہے، وہ تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جب جوزف اپنی بات کر کے خاموش ہوا تو سب نے باری باری ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ ایڈم بولا، آج سے ہم سب پکے یار ہیں۔ یہ گھر جو نامعلوم کب سے خالی پڑا ہے، ہم اسے اپنا اڈا بنائیں گے۔ روزانہ رات کو یہاں آ کر ملا کریں گے اور خوب ڈھیر ساری باتیں کیا کریں گے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ اس رات وہ چاروں اپنے اڈے پر جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کمرے کے وسط میں لکڑی کی ایک گول میز اور اس کے گرد لکڑی ہی کی کرسیاں سیٹ کی ہوئی تھیں جن پر وہ بیٹھے تھے۔ سگریٹ اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ مطلع آج صاف تھا کہ ایسے میں اچانک ہی لکڑی کے اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک 28 سالہ لڑکی چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ چاروں سب ایک ساتھ ہی چونک پڑے۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ لڑکی آخر کون تھی جو اس طرح بلا اجازت ان کے گھر میں گھس آئی، اور وہ بھی اتنے اطمینان سے؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ لڑکی خود ہی بول پڑی۔ ہائے دوستو، میرے ساتھ کھیلنا پسند کرو گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے پہلی بار اسے بڑے غور سے دیکھا۔ جب وہ ان کے میز کے بالکل نزدیک پہنچ گئی تو اس نے پھنسی ہوئی بلیک جینس کے اوپر میرون رنگ کی سلیو لیس شرٹ جس کا ہائی نیک کالر تھا، پیروں میں بلیک سینڈلز، ہائی ہیلز والے، سیاہ ریشمی بال جو نہایت گھنے، لمبے اور خوبصورت تھے، ماتھے پر سیدھے کٹے ہوئے تھے۔ کون ہو لڑکی؟ میکس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ جواباً وہ مسکرائی اور بولی، میرا نام ایگل ہے۔ ایگل؟ یہ کیسا نام ہے؟ میکس نے عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا نام ہے، میں ایگل ہوں۔ محترمہ، آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہیے آپ کو؟ براؤن نے کہا۔ اپنا تعارف میں کروا چکی ہوں، رہی بات کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے تو میں آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کارڈ کھیلنا چاہتی ہوں، ایگل نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ تھی۔ دیکھو محترمہ ایگل، تم ہمارے ساتھ کارڈز کھیلنا چاہتی ہو لیکن ہمیں تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم جاؤ اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، میکس نے چڑھ کر کہا۔ اسے وہ ایگل نامی لڑکی ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں نہ تم اور میں ساتھ کھیلیں؟ اس نے میکس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کہا تھا نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میکس نے ذرا غصے سے جواب دیا۔ دیکھو میرے پاس جو کارڈز ہیں نا وہ کوئی عام کارڈ نہیں ہیں، میجک کارڈز ہیں۔ میکس طنزیہ انداز میں ہنس دیا، جبکہ جوزف یہ سن کر تھوڑا سا چونک گیا اور جلدی سے بولا، بھلا یہ میجک کارڈ سے آپ کی کیا مراد ہے مس ایگل؟ دیکھو ساتھیو، میرے پاس جو کارڈز ہیں ان میں سے ہر ایک کارڈ پر کچھ لکھا ہوگا اور جو بھی لکھا ہوگا وہ سچ ہو جائے گا جب بھی ہم چاہیں گے۔ میں سارے کارڈز آپس میں ملا دوں گی اور جب تھوڑے کارڈز میں رکھوں گی تو تھوڑے تم بھی رکھنا۔ کارڈز میں جو بھی نکلتا جائے گا جب تم یا میں چاہوں گی وہ پورا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ ایگل نے آخر میں میکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میکس کو یوں لگا جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میکس نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی اور پھر اس نے اپنے پاس سے کارڈز نکالے اور انہیں ملانے لگی۔ پھر اس نے برابر برابر کارڈز اپنے اور میکس کے سامنے رکھ دیے۔ کارڈز ابھی الٹے رکھے تھے، اس لیے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان پر کیا لکھا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے کارڈز اٹھا لیے۔ پہلی باری تمہاری، میکس نے کہا تو ایگل نے ایک کارڈ میز پر پھینکا۔ جوزف نے حیرت سے دیکھا۔ ویل تو اب کیا؟ میکس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اب یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ باہر تیز ہوا چل پڑے ابھی۔
ایگل نے کہا اور ساتھ ہی واقعی باہر تیز ہوا چل پڑی۔ گھر کی کھڑکی اور دروازہ بھی ہوا سے ہلنے لگا۔ چاروں ہی چونک پڑے۔ انہوں نے ایگل کی طرف دیکھا، وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پھر ایڈم بولا، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ میں مانتا ہوں کہ باہر ہوا بند تھی، لیکن ہوا کا یوں اچانک چلنا محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کارڈز میجک کارڈ ہیں۔ ایڈم بول کر خاموش ہوا تو میکس بھی جلدی سے بولا، ہاں بالکل، اگر واقعی ان کارڈز میں ایسی کوئی بات ہے تو پھر اب میری باری۔ اتنا کہہ کر میکس نے تھنڈر کارڈ پھینک دیا۔ ایڈم، براؤن اور جوزف بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ بجلی کڑکے، ابھی زور سے۔ میکس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ باہر زور زور سے بجلی کڑکنے لگی۔ چاروں ہی گھبرا سے گئے۔ اچانک ہی براؤن بول پڑا، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا یہ گیم کھیلنا مناسب بھی ہے یا نہیں؟ وہ متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں یقین دلاتی ہوں یہ گیمز بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، اگلی باری تمہاری۔ میکس اب ذرا متاثر ہوا۔ ایگل مسکرائی۔ اس نے اپنا اگلا کارڈ پھینکا۔ میکس کو اپنی بائیں کان میں کسی کے سرگوشی کی آواز سنائی دی اور وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی۔ میکس ایک ہی دم بری طرح گھبرا گیا۔ اسے گھبراتا دیکھ کر سارے متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا براؤن؟ جلدی سے بولا۔ کسی نے ابھی میرا نام پکارا، میکس نے بتایا۔ کس نے؟ کون تھا وہ؟ براؤن نے پھر پوچھا۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ خیر چھوڑو، اب میری باری۔ اتنا کہہ کر اس نے رین کارڈ پھینکا۔ میں چاہتا ہوں کہ بارش شروع ہو جائے، ابھی خوب زور کی، میکس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میکس سمیت سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اب میری باری، ایگل نے کہا اور ایک کارڈ پھینک دیا۔ اس نے دیکھا وہ فلاور بلاسم کا کارڈ تھا۔ میں چاہتی ہوں اس میز پر جو ہمارے سامنے رکھی ہے، جس کے گرد ہم بیٹھے ہیں، اس پر جو گلدان ہے، اس میں رکھا پھول نامعلوم کب کا مرجھایا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ کھل جائے۔ ایسا کہنے کے ساتھ ہی وہ پھول ان سب کے سامنے کھل اٹھا۔ وہ سب ڈر سا گئے۔ آخر تم ہو کون جادوگرنی؟ میکس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں اپنا تعارف کروا چکی ہوں، میں ایگل ہوں۔ چلو تو اب میری باری۔ اتنا کہہ کر میکس نے ایک کارڈ اپنے سامنے میز پر پھینک دیا۔ اس پر لکھا تھا، سیم ون ناک ایٹ یور ڈیئر کارڈ۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چاروں بری طرح چونک پڑے۔ کیا کروں؟ کیا کھول کر دیکھوں؟ میکس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بالکل نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ براؤن نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ اب میری باری، ایگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک کارڈ میز پر پھینک دیا۔ سب نے دیکھا کہ وہ لو کارڈ تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے، ایگل نے میکس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، اور میکس کو یوں لگا کہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہو گیا ہے۔ وہ بری طرح اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے بال سیاہ ریشمی تھے، گوری رنگت، نیلی سحرزدہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کا دل کرتا تھا۔ خدایا، وہ کس قدر خوبصورت تھی۔ مان گیا تم کو حسینہ، مجھے تم سے عشق ہوا۔ ایگل ہنس دی۔ اچھا، اب میں جادوگرنی سے حسینہ ہو گئی؟ ویسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے تم، کیا واقعی میں تمہیں اچھی لگی ہوں؟ میکس حیران رہ گیا، یعنی وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ واہ، اس کی تو نگاہیں بھی عقابی ہیں، بالکل اس کے نام کی طرح۔ جوزف، براؤن اور ایڈم حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر اب میری باری۔ اس کے ساتھ ہی میکس نے ایک کارڈ پھینکا۔ اس پر لکھا تھا، لائف کارڈ۔ میں چاہتا ہوں تمہیں ایک نئی زندگی ملے اور تم خوب جیو۔ ایگل مسکرائی۔ ٹھیک ہے، یہی ہوگا، تو پھر اب میری باری۔ اتنا کہہ کر ایگل نے بھی اپنا آخری کارڈ پھینک دیا۔ میکس نے بھی اپنا آخری کارڈ پھینکا۔ اب ایگل کی باری تھی۔ سب نے غور سے دیکھا، وہ ایک ڈیتھ کارڈ تھا۔ ویل، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میکس نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ایگل ہلکا سا ہنسی۔ اس کی ہنسی بالکل گھنٹیوں جیسی تھی۔ میکس کو یوں لگا جیسے ایک ساتھ کئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ میں کس کی موت چاہتی ہوں اور کب چاہتی ہوں، یہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اچھا تو ساتھیوں، کارڈز ختم ہوئے، یعنی گیم ختم ہوا، اب میں چلوں گی۔ اتنا کہہ کر ایگل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے کارڈز سمیٹے اور جانے لگی۔
तभी मैक्स ने उसे रोका। रुक जाओ लड़की, मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके तुम कहाँ चल दी? घबराओ नहीं, हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये कहती हुई ईगल रुकी नहीं और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैक्स ने देखा कि वो अपना डेथ कार्ड वहीं मेज़ पर भूल गई है। मैक्स ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दोस्तों, मुझे तो इस ईगल नाम की लड़की से इश्क हो गया है। मैक्स ने मुस्कुराते हुए एक आह भरी। क्या सच? एडम ने हैरान परेशान लहजे में मैक्स से सवाल किया। हाँ सच, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी बीवी बनाते हो तो रखोगे कहाँ? कहाँ इसका खर्चा कैसे पूरा करोगे? जोसेफ ने कहा। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मैं करूँगा। मैं जैसे तैसे करके अपना खुद का घर भी बनाऊँगा, अच्छी नौकरी भी करूँगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैक्स अपने साथियों को अलविदा कहता बाहर चला गया। वो सारे आपस में ईगल की बातें करने लगे। अगले रोज़ सुबह सवेरे मैक्स की आँख खुल गई। उसे नींद से बेदार होते ही ईगल और उसका हसीन चेहरा याद आ गया। वो बिस्तर से जल्दी बाहर निकला। उसने घमंडी और बदमाश आदमी से उसके घर में छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। वहाँ उसने एक तरफ छोटा सा चूल्हा और खाना पकाने और चाय वगैरह के लिए चंद बर्तन रखे हुए थे। एक तरफ वॉशरूम था और उसके बाहर एक छोटा वॉश बेसिन। अभी वो नाश्ते के लिए चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा रही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा जोना नामी उसके मालिक ने पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, अभी तक सो रहे हो क्या? अभी तक नींद के मज़े लौट रहे हो? बाहर से आवाज़ आई। आ रहा हूँ, मैक्स ने कहा और चाय को बीच में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने उठ गया। जल्दी खोलो वरना तोड़ दूंगा। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ, मैक्स ने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक मोटा सा आदमी स्याह पतलून पर वाइट टी शर्ट पहने खड़ा उसे बुरी तरह घूर रहा था। मकान का किराया दो, जॉ ने कहा। दे दूंगा, पहले मुझे एक तनख्वाह तो मिल जाए, मैक्स ने कहा। तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, एक तो तुम्हारे मुंह से इस लफ्ज़ की तकरार सुन सुनकर थक चुका हूँ। आज 2 तारीख है, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि किराया पहली तारीख को मिल जाना चाहिए, मुझे समझे? पहली तारीख को मिल जाना चाहिए। जॉ ने शहादत की उंगली दिखाई। मगर तुम हो कि तुम पर कोई असर ही नहीं होता। हर महीने मुझे तुम्हारा दरवाज़ा बजाना पड़ता है कि किराया दो, जॉ ने मज़ीद कहा। किराया भी मिल जाएगा, मगर जॉ आप प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल तो रखिए, मैक्स ने उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। दरअसल अभी तक मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि आज या कल मिल जाएगी और जैसे ही मिलेगी मैं आपको किराया दे दूंगा, मैक्स ने कहा। हाँ, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज ही तनख्वाह मिल जाए, वरना मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ घर में नहीं रखूँगा, समझ गए? जॉ ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैक्स ने दरवाज़ा बंद किया और मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाने लगा। एक तो उसे सर कहते हुए बुरा लगता है। वो खुद से बातें करने लगा। उसके कुछ ही देर के बाद मैक्स और उसका दूसरा अखबार बेचने वाला साथी सड़क पर खड़े अखबार बेच रहे थे। आज की ताज़ा खबर, डाकुओं ने बैंक को लूट लिया। मैक्स ने आवाज़ लगाई और फिर अपने साथी की तरफ देखकर बोला, यार हेनरी, एक बात तो बताओ, तुमने क्या कभी किसी से मोहब्बत की है? मेरा मतलब कि सच्ची मोहब्बत की है? हाँ की है, अपने माँ बाप से, दादा दादी से, और मुझे अपनी पालतू बिल्ली से भी बहुत प्यार है। यार मजाक छोड़ो, मैं वो वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। क्या तुम्हें कभी किसी हसीना से मोहब्बत हुई है? हसीना से मोहब्बत? मेरे पास है क्या किसी को देने के लिए जो मैं किसी से मोहब्बत करूँगा? अपना खर्चा तो मैं मुश्किल से उठा पाता हूँ। मैं औरत के चक्कर में नहीं पड़ सकता भाई। जिस मर्द को देखा बहुत बैंक बैलेंस वाला होता है, उसी पर तो औरतें फिदा होती हैं। हमारे जैसों को कौन पूछता है, हेनरी ने कहा। वैसे यार कहता तो सही है। अच्छा ये बता, तूने कभी ईगल को देखा है? एक लड़की है ये, कल रात को मेरी इससे मुलाकात हुई। आंखों ही आंखों में उससे प्यार हुआ और शादी का इरादा कर लिया। मैक्स ने उससे कहा, ईगल? ये क्या भला है? मैं किसी ईगल को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। ईगल तो नाम ही नहूसत ज़दा है। हेनरी ने अजीब से बेजारी वाले अंदाज में कहा, तुझे ईगल से नहीं मिलना तो ना मिल,
مگر دیکھ میری ایگل کے بارے میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ میکس برا مان کر بولا، اچھا چل چھوڑ، خفا مت ہو، یہ بتا تیری وہ ایگل دیکھنے میں کیسی ہے؟ انسان بھی لگتی ہے یا سچ مچ کی ایگل ہے؟ ہنری نے اسے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ میکس بھی ہلکا سا ہنس دیا، پھر بولا، یار تمہیں کچھ اندازہ نہیں وہ کتنی خوبصورت ہے، یقین کرو، سیاہ ریشمی لمبے گھنے بال اور نیلی جھیل جیسی آنکھیں۔ میکس خوشی سے چور لہجے میں بولا۔ اتنے میں ایک گاہک اخبار لینے کے لیے رکا تو میکس اور ہنری نے باتوں کا سلسلہ ختم کیا اور پھر سے آوازیں لگانے لگے۔ آج کی تازہ خبر، بینک کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ اس رات میکس، جوزف، براؤن اور ایڈم اپنے اڈے پر موجود تھے۔ باہر گھر گھر بادل آ رہے تھے، لگتا تھا کہ ابھی موسلا دھار اور طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ سب باتیں کر رہے تھے مگر میکس بالکل چپ چاپ بس سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ یار میکس کیا بات ہے، آج بڑے کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو؟ براؤن نے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھ کر پوچھا۔ یار بس یوں سمجھو دوستو کہ تمہارا دوست کہیں کھو گیا ہے، کسی کی یاد میں، کسی کی چاہ میں ہار گیا، لاپتہ ہو گیا، دور کہیں کہکشاں سے۔ میری ایگل کو بلا دو، میکس نے عجیب اداس لہجے میں کہا۔ تو ایڈم جلدی سے بولا، ارے چھوڑو یار اس ایگل کو، وہ تو کوئی جادو کرنی تھی، تجھ پر اپنی محبت کا جادو کر کے چلتی بنی، وہ نہیں آنے کی۔ اب ایسا مت کہو ایڈم، اگر وہ نہ آئی تو تمہارا دوست بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، میکس جذباتی لہجے میں بولا۔ جوزف سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہ فوراً سے بیشتر اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے بولا، ارے ایگل ضرور آئے گی یار، کسی دن اپنی چڑیا، ایڈم کی کوئل اور براؤن کی بلبل بھی آئے گی، چلو سارے مل کر ایک جام ایگل کی یاد میں پیتے ہیں۔ جوزف نے جلدی جلدی گلاس میں وائن نکالی اور سب پینے لگے، پھر سب پیتے ہی چلے گئے۔ جب سب کو نیند آنے لگی، شراب کی بوتلیں بھی خالی ہو گئیں تو سب کو ہوش آیا اور میکس نے کہا، دوستو اب واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ اچانک زور کی بجلی کڑکی۔ دوستو لگتا ہے کہ بارش بھی شروع ہونے والی ہے، چلو میں تو چلا۔ اتنا کہہ کر میکس وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میکس کا رخ چھوٹے سے گھر کی جانب تھا۔ راستے میں ایک ایسا علاقہ بھی پڑتا تھا جہاں بڑے بڑے درخت اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی کڑکتی تو پورا علاقہ بجلی کی آواز سے گونج اٹھتا۔ میکس اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک عقاب پر پڑی۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ میکس نے جھکائی دے کر خود کو بچایا، ورنہ وہ اس پر جھپٹ جاتا۔ ایک بار پھر وہ عقاب نیچے اس پر حملہ آور ہوا۔ میکس نے خود کو پھر بچایا، پھر تو وہ جیسے عقاب میکس کے پیچھے ہی لگ گیا، بار بار اس پر حملہ کیے جاتا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچاتا اور پھر اسی چکر میں میکس کا پاؤں مڑا اور وہ گر گیا۔ اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور جیسے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ چند ثانیے کے لیے تڑپنے کے بعد میکس نے اپنی زندگی ہار دی۔ اس کے ساتھ وہ عقاب اڑتا ہوا زمین پر اترا اور اس کی شکل ایگل جیسی ہو گئی۔ ہاں وہی ایگل اب میکس کے سامنے کھڑی تھی جو کل اس کے ساتھ میجک کارڈز کھیل کر گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میکس کی کوٹ کی جیب میں سے ڈیتھ کارڈ نکالا جو کل وہ چھوڑ کر گئی تھی، جو ابھی تک میکس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سنبھال کر رکھا تھا۔ ایگل وہ کارڈ لے کر ایک طرف خاموشی کے ساتھ چل دی۔ اگلے روز صبح کے وقت براؤن، جوزف، ایڈم اور میکس کی لاش کے پاس کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور افسوس کے ساتھ رو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو تسلی دیتے جا رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ دیکھا۔ ایک عقاب قریب کے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر کی شاخ پر میجک کارڈ کی وہ تھیلی لٹک رہی ہے۔ ہاں وہی میجک کارڈ جو ایگل کے پاس تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔